الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم سورہ حشر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ ہم مسبحات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو سبح یسبحو کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے ان لوگوں کو نکالا اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی حلے میں۔ یعنی اصل میں یہ بیان ہے بنو نضیر کا کہ جب پہلے ہی حملے میں ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، خوف زدہ ہو گئے اور بغیر کسی جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اور ان کا جرم یہ تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہیں اپنی طرف سے تعاون اور دوستی کا پیغام بھیجا تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم، اور انہیں گمان کیا تھا کہ وہ ہیں جن کو بچانے والے ہیں، حصونہم من اللہ، ان کے قلعے اللہ تعالیٰ کے انتقام سے انہیں بچا سکتے ہیں۔ بڑے مضبوط قلعے اور یہ ان قلعوں میں محفوظ ہیں، یہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ بنو نضیر والے یہ خیال کرتے تھے کہ ہم ان قلعوں میں محفوظ ہیں، اور مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ ان قلعوں کے اندر یہ جو ہے نا وہ رہیں گے اور محفوظ رہیں گے اور یہاں سے واپس نکلنے والے نہیں ہیں۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ان پر لے آیا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔ یخرجون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر جو ہے نا وہ رعب پیدا کیا، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو وہ خود ہی اپنے گھروں میں سے یعنی پیکنگ کر رہے تھے، اپنے سامان نکال رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس عمل میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تاکہ ان کو جلد سے جلد یہاں سے نکالا جا سکے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا ہوتا، لعذبہم فی الدنیا، تو یقیناً اللہ انہیں دنیا میں سزا دیتا۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، جو کوئی بھی تم نے کھجور کا درخت کاٹا، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم نے اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، فباذن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات القاء فرمائی، حکم دیا انہیں کہ بنو نضیر کے باغات کے چند درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں تاکہ ان پر اس کا رعب طاری ہو، اور ایسا کرنا ان کی رسوائی کا سبب بھی بنے۔ بہرحال یہ کہ اب اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا یہ اللہ ہی کے حکم پر کیا تھا، اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حجت قائم کر دی کہ صرف وحی جلی کی اتباع سے دین پورا نہیں ملے گا، بلکہ وحی خفی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں بھی دین کا لازمی جزو ہیں۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو بھی دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی بنو نضیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، یعنی مال فے کا حکم آ رہا ہے۔
مال فہ کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر کسی جنگ کے جو مال غنیمت حاصل ہو جائے اسے مال فہ کہا جاتا ہے. اور یہاں نوٹ فرما لیجیے گا مال غنیمت کے جو احکامات ہیں مال فہ پر ان کا جو اطلاق ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ مال غنیمت تو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایسا مال یعنی جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا وہ دشمن سے وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ سارے کا سارا وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو بھی دلوایا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستیوں والوں سے، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال جو ہے وہ تمہارے مالداروں ہی میں گردش کرنے والا نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، بہت اہم آیت. جو کچھ تمہیں رسول دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، تو اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اور جو وہ جس کام سے منع کر دیں، جس شے سے روک دیں تو اس سے رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال فہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں اور مال سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوأوا الدار والایمان من قلبہم، اور مال فہ ان کے لیے بھی ہے جو آباد کر رہے تھے گھر مدینہ میں اور ایمان، دلوں میں ایمان لا رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے مدینہ منورہ میں ان مہاجرین سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف، انصار مدینہ. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی بھی طلب اس چیز کی جو مہاجرین کو دے دیا جائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہیں شدید فاقہ ہی کیوں نہ لاحق ہو. یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باہمی محبت ہے. انصار مدینہ کو کوئی فاقہ ہی کیوں نہ لاحق ہو، وہ انتہائی مشکل کی صورتحال میں کیوں نہ ہو، وہ خوش ہوتے ہیں اگر مہاجرین کو کوئی شے عطا کی جائے، اور وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجیے انصار مدینہ کی بہت بڑی عظمت ہے، اور وہ عظمت یہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی ہے اس وقت جو مواقعات مدینہ ہوئی اس وقت بھی انہوں نے مہاجرین کے اوپر اپنا مال لٹایا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد جب یعنی یہ موقع آیا بنو نضیر کے ساتھ، جب یہ مال غنیمت مال فہ حاصل ہوا، تو انصار مدینہ نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں لینا چاہتے، بلکہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں پر اس کو خرچ کر دیجئے. اس کی تحسین کی جا رہی ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، یہ مال فہ ان کے لیے بھی ہے، یعنی انصار و مہاجرین کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ہیں. یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی ہے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہنے دے ان کے لیے جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف الرحیم، ہے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے. لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. وان قوتلتم، اگر تم سے جنگ کی گئی، لننصرنکم، تو ہم لازماً تمہارا ہی ساتھ دیں. اب یہ منافقین کی جو ہمدردیاں تھیں یہ بنو نضیر کے ساتھ تھی.
یہ انہیں کہہ رہے تھے اچھا اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری سپورٹ کریں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر جنت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خاطر یہ جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جانے کو رسک پہ لگا کر میدان جنگ میں اترنے کو تیار نہیں ہے، تو ان بنو نذیر کے لیے یہ کیسے اتریں گے؟ یہ تو اصل میں اپنی جانوں پہ بخل کرنے والے ہیں، اپنے مال پر بخل کرنے والے ہیں۔ یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں، جیسے یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ اگر جہاد کا حکم آیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اسی طرح یہ بنو نذیر کے یعنی جو یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے نہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اللہ نے فرما دیا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے ہرگز۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر انہیں مدد کی ان کی تو ضرور پیٹھ پھیر جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں یقیناً تم زیادہ سخت ہو خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بجائے یہ منافقین تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف تو نہیں ہے ان کو، بہرحال ایمان والوں کا ڈر اور خوف ضرور ہے کہ اگر ہم نے ان کے مخالفین کا ساتھ دیا تو ہمارے اوپر بڑی مشکلیں آ جائیں گی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، اے مسلمانوں یہ یہودی تم سے کبھی بھی مل کر جنگ نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ، سوائے قلعہ بند بستیوں میں، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہودی ازلی طور پر ایک بزدل قوم، سامنے آ کر وہ کبھی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے، سازشیں کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر یعنی جو مسلمانوں کے مخالف جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں، جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہود ہے، لیکن سامنے نہیں آتے۔ وہ ازلی جو بزدلی ہے ان کی، فلسطین پر حملہ کرتے ہیں، جہاز آتے ہیں اور آ کر بمبارمنٹ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجی ٹینکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹینک ہیں، اور ان ٹینکوں کے اندر محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں، اور سامنے ایک بچہ ایک پتھر اٹھا کر آ جاتا ہے تو یہ اس سے خوف کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالا ہے۔ اب مسلمان خود ہی ایمان والی کیفیت میں نہ جائیں اور خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس رعب اور اس نصرت کو استعمال نہ کریں تو پھر بہرحال یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے تم سے لڑیں گے، یعنی چھپ چھپ کر۔ باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ یعنی اب کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ بنو نضیر یا بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آ سکتے ہیں۔ سارے یہودی قبائل تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی بھی مل کر آپ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غور نہیں کرتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح۔ اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے کہا انسان سے کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، کہنے لگا بے شک میں تو تیرے سے بری ہوں، میں تو بری ذمہ ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب۔ یہ اس کی بے وفائی ہے، پہلے ابھارا ہے اس نے اس گناہ پر، اور گناہ کرانے کے بعد پھر کہہ رہا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل یہی کریکٹر ہے یہود کا، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں۔ عیسائیوں کو آگے لگائیں گے، کبھی امریکہ کو، کبھی روس کو، ان سے وہ کارروائی ڈلوائیں گے، نام ان کا خراب ہوگا، اور جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کا یہ انجام ہوا کہ یہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ شیطان بھی آگ میں ہوگا اور جس کو اس نے اس غلط کام میں انوالو کیا وہ بھی آگ میں ہوگا۔ خالدین فیہا، دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کوئی دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اس کا زاد راہ کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے۔
انسان نے کبھی سفر پر نکلنا ہو، وہ رات کو سونے سے قبل، صبح سفر پر جانا ہے، رات کو سونے سے قبل وہ اپنے کپڑے بھی پریس کرتا ہے، اپنا بیگ بھی تیار کرتا ہے، جو کچھ اسے سفر کے دوران جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی چیک کرتا ہے، اور پھر صرف یہاں تک ہی نہیں، یعنی آگے جا کر جہاں اس نے رہنا ہے، قیام کرنا ہے، وہاں کے لیے اس نے کیا کیا سامان رکھ لیا، اسے کس کس شے کی وہاں ضرورت پڑنے والی ہے، آگے موسم سرد ہے تو اسے گرم کپڑے چاہیے ہیں، اگر آگے موسم گرم ہے تو اسے اس اعتبار سے کچھ لباس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح جس سواری پر اس نے جانا ہے اس سواری کی بھی پوری تیاری کرتا ہے، اس کے ٹائر چیک کرتا ہے، ایئر پریشر چیک کرتا ہے، اس کے اندر پانی پورا ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرتا ہے، ریڈیٹر کا پانی چیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا موبائل کا لیول چیک کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سب تیاری کر کے سوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر ہو، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن کا سفر ہو، اس کے لیے انسان اتنی تیاری کرتا ہے، اور وہ سفر جس پر اس نے روانہ ہونا ہے، جو طے شدہ ہے، وہ موت کا سفر ہے، اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ ہمیشہ کی منزل ہے، وہاں سے واپس نہیں آ سکتا کہ چلو کوئی چیز مس ہو گئی ہے واپس آ کے لے جائے گا، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو اس سفر کے لیے کیا تیاری ہے، بس یہ دیکھ لو، وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد، ذرا دیکھ لو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یعنی یہ جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنے آپ سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ اپنا تو پورا دھیان رکھتے ہیں، اپنے تو کھانے پینے کا بھی پورا اسکیجول بناتے ہیں، اپنے تو آرام و آسائش کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یعنی یہاں نوٹ فرمائیے گا، اللہ کے ذکر سے محو ہو جانے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں مٹیریلسٹک انداز میں گزار دی ہیں، جن کے لیے دنیا میں مٹیریل سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے، اور جو صرف اسی کوشش میں ہے کہ بس یعنی اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور روحانی ضرورتوں سے اللہ انہیں غافل کر دے گا۔ اور یہاں اس کا ایک اور مفہوم بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پہچان بھلا دی ہے۔ اب وہ اکڑ کر بھی چلیں گے، غرور بھی کریں گے، تکبر بھی کریں گے، دنیا میں جو کچھ ہوگا اسے اپنا مال، اپنی ملکیت سمجھیں گے، اپنی مرضی اس پر چلانا چاہیں گے، اپنی حیثیت بھول گئی ہے۔ وہ حیثیت کیا تھی؟ تو غلام ہے، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا غلام ہوں، نوکر کی تو نخرہ کی، لیکن وہ حیثیت بھول جائے گی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یعنی اب یہ اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں، اپنی عبدیت کو بھول گئے ہیں، خود رب بن بیٹھے ہیں، اور اب اپنی مرضی کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اور فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اپنی منزل تک پہنچنے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہاں یہ بہت معنی خیز بات ہے، اس کو نوٹ فرمائے۔ ایک بات فرما دی ہے اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 20 کے آخر میں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، ان میں ڈفرنس ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہیں جو کامیابی کو پہنچنے والے، منزل تک پہنچنے والے، یہ فرق ہے۔ یہ کیسے منزل تک پہنچیں گے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا انہیں اصحاب الجنہ میں شامل ہونے کے لیے؟ وہ اگلی آیت میں اب اس کی طرف رہنمائی آ رہی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں، لرأيته، تم اسے یقیناً دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پھٹ گیا ہے اور ریزہ ریزہ ہو گیا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پہاڑ اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنی مضبوطی کے اعتبار سے استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہوں گے کہ بھائی اس کا حوصلہ تو پہاڑوں جیسا ہے، پہاڑ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر یہ قرآن اس پر نازل کیا جاتا۔ تو ایک انسان کے اپنے وجود کی حیثیت پہاڑ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور اس وجود کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا جسے ہم قلب کہتے ہیں، دل، اس کی اس پہاڑ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
اور پہاڑوں میں بھی اگر آپ یعنی بڑی مثال لیجئے، چھوٹے چھوٹے کوئی یعنی مٹی کے ابھرے ہوئے ٹیلے نہیں، بلکہ اصل میں پہاڑ لے لیجئے، یعنی آپ لے لیجئے کہ نانگا پربت اور K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس قسم کے جو پہاڑ جو طویل بڑے سب سے بڑے ہیں ہائٹ کے اعتبار سے، انہیں لے لیں اور پھر یہ سوچیں کہ ان پہاڑوں پر ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے اور میرے قلب کی کیا حیثیت ہے۔ اگر دل نکال لیا جائے اور اس دل سے اس پہاڑ کو کور کرنے کی کوشش کی جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں دل جو ہے نا وہ بھی اگر لگا لیے جائیں گے ایک ترتیب کے ساتھ تو پھر بھی اس پہاڑ کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہاڑ پر اللہ فرما رہے ہیں اگر قرآن کو نازل کیا جاتا، وہ مضبوطی کا استعارہ سمجھا جانے والا پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اس قلب کی کیا حالت ہونی چاہیے اس قرآن کو سن کر، جس قلب کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہو کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن سننے والا ہو، وہ کانوں سے اتر کر دل تک قلب تک وہ قرآن اترنے والا ہو۔ اس قلب میں اللہ کا خوف کس قدر ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ آیات تو بالکل ٹھیک ہیں، بہت اچھی ہیں، خوشنما ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، لیکن واقعتاً ایسا ہو نہیں رہا۔ ہم قرآن سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل میں وہ خشیت الہی کے پیدا ہونے کی کیفیت نہیں آتی۔ یا ذرا نوٹ فرما لیجئے گا وہ جو ہم کل پڑھ کر آئے نا کہ اس قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ سوائے ان کے جو الا المطہرون، وہ لوگ جو بڑے صاف ستھرے اور بڑے پاکیزہ ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ پاکیزہ ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے دل کو ان بدعات سے، اس شرک سے پاک کرنا پڑے گا، اور اس سے بڑھ کر پھر یعنی وہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر عثمانی جب انہوں نے لکھی ہے تو اپنے والد محترم کے حوالے سے وہ یہ جو اشعار ہیں وہ اس میں اس تفسیر میں نے لکھے ہیں اسی آیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے طور ہدا ہونے کو ہے۔ حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، افسوس گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے۔ اگر تیرے دل پر یہ اثر نہیں کر رہا تو پھر اس دل پر افسوس۔ اس قرآن مجید کے اثرات تو ایسے ہیں، وہ کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہیرے کا جگر اگر آپ نے دیکھنا تو وہ اس شخص کے اندر تھا جس کا نام تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ہیرے کا جگر۔ خود بیان کرتے ہیں، یعنی وہ جو بہن کے گھر گئے ہیں اور قرآن مجید سنا، یہ روایت تو ہم سب کے علم ہے۔ اس سے پہلے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور میں ایک پردے کی اوٹ میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے، معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی دور میں پیچھے کھڑا ہوں اور سن رہا ہوں خاموشی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں سنتا جا رہا ہوں، اور سنتے سنتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بہرحال جیسے بھی ہیں ہماری مخالفت ہے، ہمارا شریکہ ہے، ہماری دشمنی ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ شاعر بڑے زبردست شاعری کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بات میں نے بڑی سرگوشی سے اپنے منہ میں کہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے، مجھے سننا تو درکنار۔ کہتے ہیں میں بالکل آہستہ سی آواز میں، آہستہ سی سرگوشی میں نے اپنے منہ میں کہا بڑے زبردست شاعر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی اگلی آیت پڑھی ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، شاعر کا قلیل ما تذکرون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کیوں تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا،
ان کو کیسے پتہ چلا؟ اور فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاعر تو نہیں ہے، لگتا ہے کوئی جادوگر ہے، کوئی ان کے پاس کوئی جادو ہے جو اتنی دور سے، جب مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے، مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اور بڑے کوئی جادوگر ہیں شاید جو پتہ چل گیا اور پھر انہوں نے میری سرگوشی جو ہے نا اس کو سن لیا. یہ دل میں خیال پیدا ہوا ہے، بڑے جادوگر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فوراً اگلی آیت پڑھی ہے وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا، کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. تو پہلی ضرب جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگ گئی تھی اس وقت. اور اب کشمکش میں تھے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں. ظاہر ہے اس بات سے خوف کر جو آج ہم راہ ہدایت اگر ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارا دل کرے کہ ہم اس کو قبول کرنے، اس سے پہلے جو یعنی دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے تو بڑا سخت تھا، یہ کیسے موم ہو گیا. اس کشمکش میں مبتلا تھے. اس پر پھر جو ہے وہ یعنی اس کشمکش کے وقت میں، اس گو مگو کی کیفیت میں پھر ابو جہل اور دوسرے سردار آئے اور آ کر کہا کہ عمر آپ ہی ہیں وہ شیروں جیسی بہادری رکھنے والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے. معاذ اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا میں تو پہلے ہی کشمکش میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اور یعنی اس کیفیت کا آدمی یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہوں، وہ اگر کشمکش میں پڑ جائے تو یہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ایک فیصلے پر پہنچ نہ پانا اور کوئی فائنل ورڈکٹ نہ دے پانا. تو وہ پہلے ہی اس الجھے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور اس الجھن میں پھر بہرحال یہ معاملہ سامنے آ گیا. تو انہوں نے فوراً یہ سوچا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، جا کے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ واقعی نبی ہوئے تو ان کا اللہ ان کو بچا لے گا، اور اگر نبی نہ ہوئے تو یہ مسئلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ سوچ کر تلوار تیز کی ہے، اس کی دھار بنائی ہے. پھر سوچا کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار ساتھی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رکاوٹ بن جائیں اور وہ قتل نہ کرنے دیں. تو پھر اس تلوار کو زہر میں بجھایا، زہر اوپر لگا کے اس کو آگ میں یعنی پکا کیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف زخم ہی لگانے کے قابل ہو جاؤں تو زخم کے ذریعے سے زہر جسم میں اتر جائے اور اس زہر سے موت واقع ہو جائے. یعنی پکی تیاری کر. پھر نکلے ہیں سواری پر بیٹھ کر باہر، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے. ایک شخص نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ. اس نے کہا ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی یہ دونوں بھی ایمان لا چکے ہیں. بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی جو تھے وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں شامل. حضرت عمر رضی اللہ نے وہیں سے سواری کا رخ موڑا. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کرنا ہو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہتے اچھا جس پر ایمان لائے ہیں جب اس کو ہی ختم کر دوں گا تو پھر کس پہ ایمان رکھیں گے، پھر نہ وحی آئے گی، نہ قرآن ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ احکام ہوں گے، نہ نماز ہوگی. مسئلہ ختم کر، میں تو جڑ سے اکھاڑنے جانا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا معاذ اللہ، تو سارے معاملہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہو، یہ سوچ نہیں آئی اس وقت دل میں. وہیں سے سواری موڑی ہے، اپنے بہن کے گھر میں، بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے. وہاں گئے ہیں تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ ان کو قرآن پڑھا تھے، وہ چھپ گئے. اندر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مارنا شروع کیا بہن کو، مارتے رہے تھک گئے. پھر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ یعنی وہ دل میں وہ بات ضرب تو لگی ہوئی تھی نا کہ اس وقت بیٹھ کے سنا تھا اور بڑا مزہ آیا تھا، اور واقعتاً میری کیفیات کا بیان وہاں آ رہا تھا. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، قرآن کہتا ہے. وہی کیفیت تاری ہوئی تھی. اچھا کیا پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی سناؤ. میں کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے جائیں ذرا آپ پاک ہو کر آئیں، پہلے غسل کر کے آئیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ پڑھی. جب سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائی گئی تو پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آدمی جو گھر سے تلوار تیار کر رہا ہے، اس کی دھار تیز کر رہا ہے، اسے زہر میں بجھا رہا ہے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے، اتنی پلاننگ کی ہے. اس نے کیا یہ نہیں سوچا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے؟ اور وہ ایسے ہی بس تلوار لے کے سواری پہ بیٹھ کے باہر نکل آیا ہوگا کہ جا کے کسی سے ایڈریس پوچھ لیتا ہوں. تو آلریڈی یہ ریکی تو کی ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پائے جاتے ہیں، وہاں ان کے آس پاس کتنے ساتھی ہوتے ہیں، اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک وہاں پر موجود ہوں گے. یہ سب تو معلوم ہی تھا. کس کو مکہ میں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے ہیں. لیکن یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہاں ملیں گے. تو وہ جو چھپے ہوئے تھے نا اندر صحابی جو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ نعرہ مار کر باہر نکلے اور انہوں نے کہا یہ شکار کرنے آیا تھا، شکار ہو گیا، شکار ہو گیا. یہ ایسے نہیں پوچھ رہا کہاں ہے. بہرحال انہوں نے پتہ بتایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے. اب دور سے آتے ہوئے نے دیکھا ہے باہر کچھ صحابہ نے, تو فوراً اندر آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ارادہ. تو سارے صحابہ ایک دم الرٹ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کا وہ جو جاہ و جلال تھا اور وہ جوش و خروش اور وہ جذباتی پن وہ سب کو معلوم تھا. تلوار ہاتھ میں, اس سے اور زیادہ وہ سین کریٹ ہوا اور سارے جانے ایک دم اٹینٹو ہو کے بیٹھ گئے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ آنے دو, اگر اس نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں نپٹ لوں گا اس سے. لیکن اس سارے پروسیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اس شخص کی ہدایت کے لیے, اس کے ایمان کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں. اور کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہیں دستے دعا پھیلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں وہ بھی اتنی رات گئے. راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر بیت اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں. اور کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام, یا ابو جہل دے دیجئے یا عمر بن خطاب دے دیجئے. تو اللہ نے فرمایا کہ عمر بن حشام تو ابو جہل بن چکا, وہ تو نہیں ملے گا, ہاں عمر بن خطاب آپ کو دے دیتے. اور اس کے لیے پھر ان کی زندگی بدلنے کے لیے, اس ہیرے کے جگر کو کاٹنے کے لیے جو پھول کی پتی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے وہ بہرحال قرآن مجید ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قمیض کا دامن پکڑا اور اپنی طرف کھینچا ہے اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی دامن رحمت میں پناہ لینے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو صحابہ نے, ویسے تو یہ تھا کہ وہاں دار ارقم کے اندر بڑا خاموشی کے ساتھ عبادات کا بھی اہتمام اور سب کچھ, لیکن ایک دم اتنا جوش و خروش صحابہ میں پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیے, سب نے اونچی آواز. اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, حاضر ہوئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کے ایمان لانے پہ خوش ہیں اور آپ کے صحابہ خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بڑا خوش ہوں, میرے صحابہ بھی بڑے خوش ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتانے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ بڑے خوش ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ اتنا قیمتی ہیرا جو اسلام کو ملا ہے, یعنی آپ صرف کریڈٹس گننا شروع کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہیں فوری کیش فائدہ. اسلام لانے کے بعد ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ہے میں ایمان لے آیا ہوں, تیری جو ہمت ہے نا مجھے نقصان پہنچا کے دکھا. اس سے پہلے جو لوگ ایمان لا رہے تھے وہ ذرا اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے اور کور کر رہے تھے اور سارا کچھ, اتنے ہمت کے ساتھ جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا کر بتایا کہ میں اعلان کرتا ہوں میں ایمان لایا ہوں, دیکھتا ہوں تو میرا کیا کر لیتا. اور اس کے بعد پہلی مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے باجماعت نماز بیت اللہ کے اندر بغیر کسی خوف کے پڑھی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی تلوار نے ان کی حفاظت کی ہے جو تلوار تیار ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مقصد بدل دیا زندگی کا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر المومنین بن گئے, خلیفہ ثانی بن گئے. اور اس سے پہلے کا عمل تو آپ کو معلوم ہی ہے, اسی قرآن میں, یعنی جس قرآن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے, اسی قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی موافقت میں تقریباً 19 آیتیں آئی ہیں. بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک دفعہ ہنسنے لگے اور پھر رونے لگے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں ہنس رہے ہیں, پہلے آپ ہنسیں پھر آپ روئیں, کیا کیفیت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اپنا پرانا دور یاد آ گیا, اور وہ دور یہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا کرتے تھے, اس گوندے ہوئے آٹے کی ہم مورتیاں بنایا کرتے تھے اور پھر ہم انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. تو میں ہنسنے لگا کہ ہم کس بے وقوفی کے کام میں پڑے ہوئے تھے, اور پھر میں رونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے ہم لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اور اب کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ اب کیفیت یہ ہے کہ دریائے نیل چل نہیں رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں, میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تمہیں اللہ کی طرف سے میں خلیفہ نامزد کیا گیا ہوں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں چل پڑ اور آئندہ رکنا مت. اس دن سے دریائے نیل چلا ہے اور آج تک نہیں رکا دوبارہ. یہ عظمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن مجید کی وجہ سے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ قومیں ایسی ہوں گی, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے رفتیں عطا فرما دے گا, عظمتیں اور شانیں عطا فرما دے گا, اور کچھ لوگ کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت کی اور پستی کی گہرائیوں میں جا پڑیں گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہم بھی شاید انہی قوموں میں سے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اقبال کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ذلیل ہو گئے, قرآن چھوڑ دیا تم. اس قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے, اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ رمضان قرآن مجید جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اور ہم یہ دورہ ترجمہ قرآن سن لیتے ہیں. لیکن جیسے میں چند دن پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں, اگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ امید کا دیا جلا دے, یہ شوق عطا فرما دے کہ مجھے اب اس قرآن مجید کے ساتھ آگے بھی جڑنا ہے, یہ صرف میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں, میں نے آگے رمضان گزرنے کے بعد بھی شوال میں بھی اور آگے شعبان تک میں نے اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے اہتمام کر رہے ہیں کہ شوال میں انشاءاللہ ایک کلاس ان کی رکھی جائے, شوال سے اس کو شروع کیا جائے اور پھر اس کلاس کو آگے کنٹینیو کیا جائے. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک رب ضبط ایک تعلق جو ہے وہ زندہ تعلق پیدا کریں. بہت اچھی بات ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کا ترجمہ پڑھا جائے, اس کی تفسیر پڑھی جائے, لیکن اصل میں قرآن مجید کے ساتھ وہ زندہ تعلق قائم کرنا, قرآن مجید میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے, قرآن مجید میں شوق پیدا ہو جائے, قرآن مجید سے دل لگ جائے, پھر آپ دیکھیے گا کہ دنیا کی کوئی موسیقی سننے کا دل نہیں کرے گا. جب یہ قرآن آپ کو اپنی حلاوت میں مبتلا کر لے گا, اپنی مٹھاس میں مبتلا کر لے گا, تو پھر دنیا کی باقی چیزوں سے انسان کا دل کٹ جائے گا, پھر انسان اس قرآن مجید کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, تم اسے دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہ سورہ حشر کی بالکل آخری آیات ہے اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ, وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, وہ نہایت پاکیزہ ہے. السلام, وہ سلامتی دینے والا ہے. المؤمن, وہ امن دینے والا ہے. المہیمن, وہ حفاظت فرمانے والا ہے. العزیز, وہ زبردست ہے. الجبار, وہ بہت زوراور ہے, بہت صاحب عظمت ہے. المتکبر, اور بے حد بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق, وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. الباری, اور ظاہر کرنے والا ہے. المصور, اور صورت بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی, سارے خوبصورت نام اسی اللہ کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, بالکل آپ اندازہ کیجئے گا کہ پہلی آیت کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا تھا, سبح للہ ما فی السماوات والارض, اور آخر بھی بالکل اختتام بھی اسی طرح بریکٹ بند ہو رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہے. یا نوٹ فرمائے کہ بالکل آغاز میں سورۃ الممتحنہ کے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے. اس کے پس منظر میں یہ آیات جو ہیں وہ بالکل شروع والی جو ہیں وہ اس پس منظر میں نازل ہوئی. ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے ایک معاہدہ کیا. 8 ہجری میں مشرکین نے صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ توڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس معاہدے کے توڑنے کا ہم مشرکین مکہ سے بدلہ لیں گے. جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا, اس کو رینیو نہیں کیا, پھر انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور پھر بہرحال انہوں نے قریش نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں بھیجا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر اس معاہدے کو کسی طریقے سے اس کے رینیول پہ کام کیجیے.
حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجنا بڑا ہی معنی خیز تھا دو اعتبارات سے. پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یعنی جنگ بدر میں ابو جہل تو جہنم واصل ہو گیا تھا, اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے ہر جنگ میں جو کمانڈ کیا تھا وہ حضرت ابو سفیان نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت حاصل تھی, اور انہیں بھیجا گیا ہے کہ بھئی ہم جب یہ یعنی جنگجو یعنی قید کی بجائے بلکہ کہ معاہدہ کرنے کے لیے جائیں گے, رینیول کے لیے جائیں گے تو بہرحال یہ بہتر ہو جائے. دوسرا یعنی ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا جو نام اصل نام ہے وہ حضرت رملہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں تھیں, اور اس اعتبار سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر شمار ہوتے تھے. لہٰذا اس اعتبار سے بھی ان کا خیال یہ تھا کہ جائیں گے, اور خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں جاؤں گا, اپنی بیٹی سے ملوں گا اور انہیں کہوں گا کہ اپنے شوہر کو رضامند کرے کہ اس معاہدے کو رینیو کر لیا جائے. تو اس اعتبار سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے ہیں مدینہ منورہ میں, اور لوگ بڑے عجیب عجیب نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں کیسے. بہرحال بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر کا پتہ پوچھا ہے اور وہاں پہنچ کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, تو انہوں نے دروازہ پہ ناک کیا اور ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا. جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو شی واز سرپرائزڈ, ابا جی آپ, تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اس بات کے اوپر اور اندر آ گئے. اندر آئے تو بیٹھنے لگے, بیٹی کا حال چال پوچھا. جیسے وہ بیٹھنے لگے, یعنی اٹ سیمز ٹو بی, اس روایت کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ بیٹھے بھی نہیں تھے اور کھڑے بھی نہیں تھے, درمیان کے پوسچر میں تھے, بالکل بیٹھنے لگے ہی تھے. تو فوراً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک منٹ ذرا ابا جی ٹھہریے گا, اور فوراً انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا جس کے اوپر وہ بیٹھنے لگے تھے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا بیٹی, لگتا ہے کہ یہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کے لائق نہیں تھا یہ بستر, تو تم نے اس کو لپیٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں ابا جی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور کوئی مشرک اس پر شرک کی نجاست کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. وہاں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دال گلنے والی نہیں ہے تو یہ میری بیٹی, لیکن اب رشتے جو ہے نا وہ اسلام اور کفر کے مابین ہیں. تو بہرحال یہ معاہدہ نہیں رینیو ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب میں جو ہے وہ ان مشرکین مکہ نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے, لہٰذا میں اب ان کے خلاف کارروائی کروں گا, اور یہ جو منصوبہ یہ خفیہ رہے, اس کی مکہ والوں کو اطلاع نہ مل سکے, ہم اچانک مکہ پہنچیں گے اور ان پر حملہ کریں گے تاکہ ان کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ مل سکے. یہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی. حاطب, ان کی فیملی جو تھی یہ موجود تھی مکہ میں, بعض رشتہ دار بھی تھے. حاطب بن ابی بلتع, انہوں نے ایک خط لکھا اپنے ان رشتہ داروں کے نام, اور اس خط میں یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور یہ مکہ پر حملہ آور ہوں گے, اس لیے بہرحال یہ کہ انہیں یہ خیال تھا کہ میرے اہل خانہ جو ہے نا کم از کم قریش والے ان کو امن دے دیں اور وہ خون ریزی سے بچ جائیں اور ان کی پروٹیکشن ہو جائے. یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا, اس عورت کو کہا کہ یہ خط لے کر جو ہے وہ یعنی تم چلی جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی ہے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ خط لے کر جا رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے کچھ ساتھیوں کو دوڑایا اور وہ عورت راستے میں گرفتار کر لی گئی. جب گرفتار کی گئی تو اس کے سارے سامان کی تلاشی لی گئی اور اس میں سے خط برآمد نہیں ہوا. اب صحابہ کو یقین تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہے تو لازماً خط اسی کے پاس سے برآمد ہوا, اور بار بار وہ اس بات پہ مصر تھے کہ اس کی مزید تلاشی لی جائے. تو پھر اس عورت کے بالوں کے جوڑے کے اندر سے وہ خط برآمد ہوا ہے, اور جیسے ہی وہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حاطب نے جانا یہ غداری کی ہے, غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اتار دوں. اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر. عمر بھول گئے ہو, حاطب اہل بدر میں سے ہے, بدری صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو بڑے غور سے بڑا آزما کر دیکھا ہے، اور پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو چاہے کرو گے، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ لہٰذا یہ بدری صحابی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اب اس پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو ان آیات میں اس واقعے کا تذکرہ آیا، اور پھر حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دشمنوں سے آپ نے نرمی ہرگز اختیار نہیں کرنی، اور آئندہ ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا۔ اس کا ذکر سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ جو اللہ کا دشمن ہے تمہارا بھی دشمن۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں اور تمہیں بھی، صرف اس بات پر کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمارا رب ہے، یعنی صرف اس ایمان کی بنیاد پر انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا تھا، تم بھول گئے اس بات۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے تم میں سے ایسا کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقین اس نے سیدھا راستہ کھو دیا، یعنی آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بڑھائیں گے برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو، ہر کام تمہارے ساتھ کریں گے، تشدد کریں گے، ظلم کریں گے تاکہ تم ان کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گی ان کے مقابلے میں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ والذین معہ، اور ان لوگوں میں جن کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، تب تک تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے۔ الا قول ابراہیم لابی، مگر یہ کہنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا، ہے ہمارے رب تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، والیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رخ کیا، والیک المصیر، اور یا اللہ ہمارا لوٹنا تیری ہی جانب ہے۔ یعنی اب چونکہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور باقی بھی صحابہ تھے کچھ جو مہاجرین تھے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو اپنی نسبت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اور اب اسلام لانے کے بعد بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیجئے، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا؟ ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہے، جب تک تم شرک نہیں چھوڑتے اور جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فالو کرو، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، کوئی تعلقات نہیں، جب ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یعنی ایک ایکسیپشن بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت ضرور طلب کروں گا، لیکن میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ لازماً آپ کی مغفرت ہو جائے گی، میں دعا کروں گا اللہ سے۔ اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ مشرکوں کے لیے استغفار کی دعا آپ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس سے بھی پھر یعنی جو وعدہ کیا تھا وہ تو بہرحال پورا کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنائیے ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا ہے، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کا طلبگار ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، ومن یتولی، اور جس نے رخ پھیر لیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ بہت بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اسأل اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے اللہ سے کہ وہ تمہارے درمیان پیدا کر دے، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان میں، عادیتم منہم، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، مودۃ، محبت پیدا فرما دے۔ یہ محبت کس بنیاد پر ہوگی؟ ایمان کی بنیاد۔ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کفار کی طرف سے یہ سارے معاملات کر رہے تھے، بہرحال یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابی بنے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، یعنی جو حربی کافر نہیں ہے، تمہارے ساتھ جنگ میں انوالو نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو، یعنی یہ نیک سلوک جو ان لوگوں کے ساتھ ہے، جو تم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اصل میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بن جائے۔ لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں انوالو ہیں، ان کے ساتھ بہرحال کوئی محبت اور کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل کرو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کو پسند فرمانے والا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے انہی لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے تمہارے نکالنے میں، یعنی تمہیں اپنے گھروں سے نکلنے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ حلیف بن گئے ہیں۔ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے، یعنی آپ اندازہ کیجیے ہم آج ان لوگوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس استعمال کرنا، ان کا انٹروڈیوس کردہ فیشن استعمال کرنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کرنے میں، ان کے بچوں کے گلے کاٹنے میں، انہیں ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم آج بھی ان کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ اس بچے کی تصویر دیکھیے، یعنی جس کے جو سارا لہو لہان ہے، وہ شامی بچہ، اس کا سارا جسم لہو لہان ہے اور خون اس کے چہرے پر موجود ہے، اور وہ انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے عنقریب میں اللہ کو جا کر شکایت کروں گا۔ وہ تو اللہ کو لگتا ہے شکایت کر چکا۔ اور وہ لوگ جو وہاں بمباری کر رہے ہیں، وہ لوگ جو وہاں بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جن کے لیے صرف ان کا جرم کیا ہے کہ ان کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں اور عائشہ ہیں، اس بنیاد پر ان لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں کی بنی ہوئی پروڈکٹس کو استعمال کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پہ حیرانی ہوتی ہے جو بڑے فخر سے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو پروڈکٹ میں استعمال کر رہا ہوں یہ میڈ ان یو ایس سے ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ ہم یہ سب ڈونیشن ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم یہ سب ٹیکس ان لوگوں کو پے کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ہی بہن بھائیوں کے اوپر، ہمارے ہی معصوم بچوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ آج ہم اپنی زندگیاں بڑے سکون آرام سے گزار رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی زیادہ سرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے کہ یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے؟ اگر یہ افغانستان میں گئے اور وہاں یعنی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیا، اگر یہ عراق میں گئے، اگر یہ چیچنیا میں گئے، اگر یہ شام میں گئے، تو کیا یہ یہاں نہیں آ سکتے؟
اور نوٹ کر لیجئے گا اس غزوہ ہند میں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، اس غزوہ ہند میں ہندوستان کی پشت پر یہ ساری کی ساری طاقتیں کھڑی ہوں گی مسلمانوں کے خلاف۔ آج جن سے وفاداری کا اظہار کرنا ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں، آج جن کا فیشن اڈاپٹ کرنا ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بھائی یہ دیکھیں ہم نے ان کا فیشن اڈاپٹ کیا، ان کی تہذیب پر چلنا، ان کی نوکریاں کرنا، جس کو ان کا ریزیڈنٹ ویزا مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ کوئی دنیا میں خوش نصیب آدمی نہیں، میں تو شاید جنت کا ٹکٹ لے بیٹھا۔ کسی قسم کی کوئی دوستی، کوئی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل وہی ہماری کیفیت ہوگی جو سورہ فتح میں ہم پڑھ کر آئے تھے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار یہ جو ایمان والے ہیں کافروں پر بڑے شدید ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہم الٹ چل پڑے ہیں، آپس میں بڑے شدید ہیں، آپس میں ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور کافروں کے لیے بڑے رحم دل، کفار کے لیے ہماری محبتیں جاگی پڑتی ہیں۔ لہذا کسی قسم کی کوئی دوستی اسلام دشمنوں کے ساتھ ہماری ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کوئی معروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں، نوٹ کر لیجئے گا، یہ بات ڈائجسٹ کرنے کے لیے بڑی مشکل ہے لیکن بہرحال حق یہی ہے۔ یہ جو ہم ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں نا کہ دیکھو کتنے صاف ستھرے ہیں، وہاں کوئی سڑکوں پر ریپر پڑا ہوا نظر نہیں آتا، وہیں کہیں کچرے کے ڈھیر نظر نہیں آتے، وہاں یعنی صفائی ستھرائی کا بڑا انتظام ہے، وہ بڑے یعنی بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے اخلاق یافتہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو پڑھتا ہوں، چند دن پہلے ایک بڑے دانشور ہمارے ملک ہیں، ساری زندگی انہوں نے دنیا میں سوائے اس کے کوئی کام نہیں کیا کہ جو ہے نا جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو ہنساتے رہیں اور مسخرہ پن دکھاتے رہیں۔ اب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسجدوں میں جانے والے مسلمان ہیں اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، جو کہہ رہے ہیں مسجدیں کھولو ویکسین کے لیے، یہ کافر ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کافر ملکوں کو یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، ویکسین کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے، اصل تو دنیا کا جو زمام اقتدار ہے وہ سنبھال رہے ہیں۔ تو میں نے پھر ایک جواب لکھ کے بھیجا، میں نے کہا آپ ساری زندگی آپ نے کون سی سائنس کے لیے خدمات سر انجام دے دیں؟ آپ تو ساری زندگی مسخرے بن کر لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر ہنساتے رہے، اور آپ نے کیا کیا زندگی میں؟ جو آپ مسجدوں کی مولویوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ اصل جو ہے وہ یعنی یہاں پر، اور ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو ٹی وی چینلز پر آتے ہیں اور پھر ان کی یعنی ویڈیوز چلتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی ہاں جی آئنسٹائن جو ہے وہ گراہم بیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ، اور پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے غلطی سے کہا ہے بلکہ یہ تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ اصل میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا، جنہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کیا۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ دنیا میں کروز میزائل کسی مسلمان نے ایجاد کیا تھا جس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں؟ ایٹم بم کسی مسلمان نے ایجاد کیا تھا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکنے والے کو مسلمان لوگ تھے؟ یہ بھی تو سب انہی کی ایجادیں تھی، تو تباہ کار ہیں۔ ہم ان سے مرعوب بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ وہ یعنی اس ماحول میں رہتے ہوئے، علامہ اقبال رحمہ اللہ کو جب میں پڑھتا ہوں نا، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی، وہ کہتے ہیں میں تو لندن پڑھنے گیا، وہاں جا کر بھی میں نے تہجد نہیں چھوڑی، وہاں جا کر بھی اپنی تہذیب و ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ محفوظ اللہ رکھے ہم سب کو۔ لیکن بہرحال یہ کہ ہم لندن میں تو موجود نہیں ہیں لیکن لندن والوں سے مرعوب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، نیو یارک والوں سے مرعوب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھیں ایک بات اور ایک جملہ نوٹ فرما لیں، ایک ایسا ایمان والا جس کے دل میں ایمان موجود ہے، زندگی میں ایک بھی عمل نہ ہو اس کی زندگی میں، ایک بھی نہ ہو لیکن ایمان والا ہے، وہ اس کافر کی نسبت ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے جس کے پاس اعمال کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، جس نے این جی اوز بنا دیں، جس نے فلاحی کاموں کے ڈھیر لگا دیے، جس نے جناب بہت صفائی ستھرائی، اور یہ جس ہم طہارت کی مثالیں تو بہت صاف ستھرے لوگ ہیں جی، بہت وہاں تو ایک ریپر کوئی جو ہے نا وہ سڑک پہ پھینک دیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنے $1000 کی جو ہے نا وہ اس کو قانوناً جرم ہو جاتا ہے اور فلاں آتا ہے۔ یہ ذرا ان سے پوچھیں گے پاکیزگیاں ان کی سڑکوں پر تو ان کے دلوں میں کہاں ہیں؟ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک کر آنے والے لوگ ہیں یہ۔
ہر ایک سیکنڈ کے اندر امریکہ کے اندر ایک عورت کی عزت لوٹ لی جاتی ہے زبردستی. کون سی طہارت ہیں, کون سی صفائیاں, کون سی پاکیزگی ہیں؟ ہم آج اپنے بدترین دور میں ہوتے ہوئے بھی, امت مسلمہ اپنے بدترین دور میں ہوتے ہوئے بھی بہرحال کفار اور مشرکین سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے الحمدللہ. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ہاں, ہمارے اعمال میں جہاں جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو امپروو کرنے کی ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے کوشش کرنی ہے, لیکن بہرحال ان کفار کی مروبیت میں نہیں آنا. اور آئندہ کوئی یہ جملہ استعمال نہ کرے کہ اچھا جی وہ ویسے تو کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں, اصل میں تو وہ مسلمان ہیں جی, اسلام کی باتوں پر تو وہ عمل کرتے ہیں. بھائی کوئی عمل کام نہیں آنا قیامت کے دن ان کا, اگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں. یہ میں بتا دوں, اصل مسلمان الحمدللہ ہم ہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں, اللہ ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن بہرحال اس کی بنیاد پر ہمیں ان سے مرعوب ہرگز نہیں ہونا. اور جن صاحب نے یہ لکھا تھا, جو دانشور صاحب جنہوں نے لکھا تھا کہ ویکسین بنانے کے لیے بھی کفار کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے, میں نے تو میسج لکھ کر بھیج دیا تھا کہ بھائی اگر آپ کو ویکسین چاہیے ہو نا تو آپ کسی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آئیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ایسی ویکسین ہے کہ قیامت تک کوئی وائرس آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اعتبار ان کی ویکسین پر ہے, ہماری پر نہیں ہے. فرق اتنا ہی, آپ ان کی ویکسین لگا کے سمجھیں گے کہ ہم بالکل بیماریوں سے محفوظ ہو گئے. آپ ذرا ہماری ویکسین کے اوپر اعتبار کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ایمان رکھ کے دیکھیں, توکل کر کے دیکھیں, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فرمایا ان تولوہم, کہ تم ان سے دوستی کرو, ومن یتولہم, اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آیا کریں, فامتحنوہن, تو ان کی جانچ کر لیا کرو, ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو. فإن علمتموہن مؤمنات, اگر تم جان لو کہ یہ مومنہ عورتیں, یعنی ان کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں, فلا ترجعوہن الی الکفار, تو انہیں ہرگز کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. لا ہن حل لہم, یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. وآتوہم ما انفقوا, اور دے دو جو انہوں نے مہر خرچ کیا, یعنی جو کفار نے مہر دیا ہوگا ان کو وہ واپس کر دو, پیسے اپنے پاس سے دو, لیکن ان مسلمان عورتوں کا مشرکوں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. عورت مسلمان ہو تو اس کی مشرک شخص کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم انہیں ان کے مہر دے چکو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, اور کافر عورتوں کے نکاح کے بندھن قائم نہ رکھو. واسألوا ما انفقتم, اور مانگ لو کافروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے. ولیسألوا ما انفقوا, اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا, نہیں انہوں نے جو مہر دیا ہوا ہے. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم, وہ تمہارے درمیان میں فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے, فَعَاقَبْتُمْ, پھر تم بدلہ حاصل کرو, فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, تو دے دو انہیں جن کی بیویاں چلی گئی ہیں, مِثْلَ مَا أَنفَقُوا, اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا, یعنی جو مہر انہیں دیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہیں. یہ میں نے جب سورۃ الفتح کل پڑھائی ہے اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ الفتح میں جو الفاظ آ رہے ہیں, یہ ایمان والے جب آپ سے بیعت کرتے ہیں, یبایعونک تحت الشجرہ, جب یہ بیعت کر رہے ہیں آپ سے اس درخت کے نیچے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا جو یہ بیعت کریں. مرد حضرات تھے 1400 ان کی تعداد تھی, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی تھی. اس وقت ہم نے بیعت کی اہمیت کو پڑھا تھا, اور میں نے اس وقت مردوں کی بیعت کا ذکر کیا تھا جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم اور دوسری جو احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر وہ بیعت موجود ہے, مردوں کی بیعت. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ مرد جو یہ بیعت جہاد کریں گے وہ ان کی بیعت ہوگی جو حدیث کے مطابق, جو حدیث میں الفاظ موجود ہیں, اور خواتین جو ہیں ان کی بیعت کے الفاظ تو باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں.
بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ خواتین بیعت کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، اور خواتین کو بیعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل خواتین بیعت کر سکتی ہیں، اور ان کی بیعت کے الفاظ باقاعدہ قرآن مجید ہی میں موجود ہیں۔ یہاں اب ہم وہ پڑھنے لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں، یبایعنک، آپ ان سے بیعت لیجئے، اور کن نکات پر بیعت لیجئے؟ اب وہ الفاظ ہیں الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، پہلی بات وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی، شرک سے بچنے کی بات پہلی۔ ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلنا اولادہن، اور وہ اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کریں گی۔ ولا یاتینا ببہتان، اور کوئی بہتان نہیں لائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے گھڑ رہی ہوں، یعنی خود سے کوئی بات بنا کر کسی پر بہتان اور تہمت لگا رہی ہوں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور وہ آپ کی کسی معروف بات میں، کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ نوٹ فرما لیں صرف ایک بات کہ مردوں کی جو بیعت ہوئی ہے اس کا طریقہ کار میں نے عرض کر دیا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ مرد جو ہے وہ بیعت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، اور اگر زیادہ تعداد ہوتی تھی پھر چادر ایک باندھ لی جاتی تھی، اور چادر کے کونے جو ہے نا مختلف صحابہ پکڑ لیتے تھے، ایک کونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ خواتین کی جو بیعت ہوئی ہے ویسے نہیں ہوئی، اس کا یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تمام خواتین کے لیے بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم بھی نہیں تھے۔ لہٰذا وہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی پردے میں وہ خاتون موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہ بتائے، انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں اور بس، اس میں ہاتھ ملانے کا یا کوئی اس قسم کی کیفیت کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دوستی نہ کرو ایسے لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، قد یئسوا من الآخرہ، یقیناً وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کافر مایوس ہو گئے جو قبروں میں موجود ہیں۔ یا الحمدللہ سورہ حشر، سورہ ممتحنہ ختم ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہم سورۃ الصف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جہاد و قتال کے موضوع پر بڑی زبردست قسم کی سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مسبحات میں سے، اور اس میں بھی الفاظ جو ان سے آغاز ہو رہا ہے سبح یسبح سے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، دیکھیے شروع ہی سے انداز سخت ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ کیوں نہیں کرتے جو تم کہتے ہو، یا دوسرے الفاظ میں تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تمہاری زبان پر بات اور ہے اور تمہارے اعمال اس کے برعکس ہیں۔ اور آپ اسی طرح پہلی آیت کے ساتھ ملائیں تو آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو، اور انسانوں میں سے بھی سب سے بہترین ہو کہ رسول اللہ کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم صرف کہو گے نہیں، تم صرف زبان سے تسبیحات نہیں پڑھو گے، تم صرف زبان سے اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرو گے، بلکہ اسے عملی طور پر نافذ بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ ایک دن کا سب سے بڑا حصہ ایک مومن آدمی کا کیا سنتے اور بولتے ہوئے گزرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذان میں سب سے زیادہ اللہ اکبر، اقامت میں سب سے زیادہ اللہ اکبر، پھر نماز میں سب سے زیادہ اللہ اکبر، بار بار یہ سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے، سب سے زیادہ۔ اور مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب کیا اس کی زندگی میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا اس کی رسومات میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے، یا رسومات معاشرے کے کہنے کے مطابق چل رہی ہیں؟ اس کے معاملات میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے، یا معاملات اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ چل رہے ہیں؟ اس کی تجارت میں بھی اللہ بڑا ہے، یا تجارت صرف نفع و نقصان کی بنیاد پہ چل رہی ہے؟
کیا واقعی اس کی زندگی میں اللہ بڑا ہے؟ دن میں وہ کہہ تو رہا ہے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ایمان کیا ہے اس کا؟ جب وہ اللہ اکبر کی آوازیں بھی لگاتا ہے اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ سود کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا، بے حیائی کے بغیر دنیا میں زندگی میں لطف نہیں آ سکتا، اور معاشرے کے رسم و رواج کو نہ اپنائیں تو پھر رشتہ دار راضی نہیں ہو سکتے، دنیا میں چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، دنیا میں اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں مشکل ہو جائے گا، پھر اللہ کیسے بڑا ہوا؟ پھر تو تمہارا نفس بڑا ہو گیا، پھر تو تمہاری خواہشات بڑی ہو گئیں، پھر تمہارے رشتہ دار بڑے ہو گئے، اللہ تو بڑا نہیں ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، وہ باتیں تمہارے عمل میں کیوں موجود نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بیزاری کی بات ہے، بڑی ناگواری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں، تمہاری زبانیں کچھ کہہ رہی ہوں، تمہارا عمل کچھ کہہ رہا ہو۔ یہ ہے عملی منافقت، اعمال میں منافقت آ جائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ محبت کرتے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفاً صفیں باندھ باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، صفیں باندھ کر۔ اور یہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرما رہے ہیں۔ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کس کے سامنے ہے؟ اسلام کے سامنے ہے۔ یہ اسلام کی طرف آنے والی تیروں کو، تلواروں کو اپنے سینے پر سہ جائیں گے، اسلام تک پہنچنے نہیں دیں گے، یہ اسلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے دیں گے، یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اس کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے حقدار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب وہ جو غلبہ دین کی جو جدوجہد کا ذکر آگے آنا ہے نا، اس پر ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے، تم مجھے پہچان چکے ہو، تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول، پھر مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اور اذیت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کوئی فزیکل تشدد کیا ہے، کوئی ٹارچر کیا، بلکہ اصل تشدد کیا ہے، اصل اذیت کیا ہے ایک نبی کے لیے؟ کہ اس کی امت اس کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرنے والی ہو، شرک کرنے والی ہو، اسلام کے احکامات کو توڑنے والی ہو۔ لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پھر جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، مزید ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ہے وہ جواب جو آج بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک سوال اٹھا کر، ایک شک اٹھا کر لے آتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کر دیتا ہے؟ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَیُضِلُّ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بھائی کیوں گمراہ کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی اللہ نے گمراہ کر دیا؟ میرا کیا قصور ہے اگر اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا؟ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں فلما زاغوا، اگر تم نے حق کو سامنے دیکھنے کے باوجود اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، یہ اللہ کا دین بڑی غیرت والا ہے، خود اللہ بڑی غیرت والا ہے، یہ کوئی بے قدری کی بات نہیں، بے قیمت شے نہیں ہے کہ تم اسے سامنے دیکھ لو گے، تم اسے پہچان لو گے، پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو ہمیشہ سے اویلیبل رکھے گا۔ یہ کوئی بے قیمت شے نہیں ہے، یہ ناقدروں کو نہیں ملا کرتی، یہ بے طلبوں کو نہیں ملا کرتی۔ ازاغ اللہ قلوبہم، جب تم نے اس کو سامنے دیکھ کر، پہچان کر، اس کو سینے سے لگانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا، کہا جاؤ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ اب میں دو کام کرنے آیا ہوں۔ نمبر ایک، ہر نبی کا یہ دو کام تھے، دو ذمہ داریاں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں مصدق بن کر آیا ہوں، تصدیق کرنے آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی۔
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دینے آیا ہوں، مبشر بن کر آیا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دینے کی، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے وقت دو نام آپ کے رکھے گئے ہیں، ایک دادا کی جانب سے اور ایک والدہ کی جانب سے۔ محمد نام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ احمد رکھا گیا ہے۔ احمد کا مطلب ہے سب سے بہترین اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نام کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو بیان نہیں کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کر کے دکھا دیا، اپنی انفرادی زندگی میں بھی پورے دین پر عمل کیا، اور بہترین ایک یعنی کامل انسان کا نقشہ پیش کر دیا، اور اجتماعی نظام کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھا دیا۔ اور دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم زیادہ تر جسے ہم عرف رکھتے ہیں، اس کا نام ہے، یعنی احمد تو تھا جو اللہ کی حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، کہ جس کی تعریف ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں کی جاتی رہے، یہ تعریف کی جاتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر فرما رہے ہیں، تورات میں ان کا ذکر، انجیل میں ان کا ذکر، ان کی تعریفیں بیان کی گئیں۔ محمد تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں تورات اور انجیل کر رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر پھر تو یعنی جب لوگوں نے ان کا حسن و جمال اور ان کا کمال دیکھ لیا، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کی گئی ہیں، قصیدے کہے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ بلکہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان تو بہرحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا لمحہ اور ایسا سیکنڈ بھی نہیں گزرتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ کائنات میں سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایک ایسا دن آ جائے نا، جس دن میں کسی کوئی لمحہ ایسا آ جائے جس میں کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے اس وقت جہاں پر کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہ لیا جا رہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یعنی ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے تو ساتھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر ترین درود شریف تو سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پچھلے نبی کی تصدیق بھی کر دی، اور اپنے سے اگلے نبی یعنی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصدق سارے نبیوں کے تھے، یاد رکھ لیجیے گا۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم نے پڑھ لیا نا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق سارے انبیاء کے تھے علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی بشارت نہیں تھی اپنے بعد۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں نبیوں کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ضرور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے ہوں گے دجالون کذابون، یہ دجال بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی، حالانکہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے۔ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، مرتد ہوں گے، واجب القتل ہوں گے۔ وہ بڑا معروف واقعہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ انگریز جج نے بلایا، کہا جی آپ نے کوئی ایسا کمنٹ دیا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی زندگی میں زندہ ہوتا، یعنی میں اس وقت موجود ہوتا، تو میں مرزا قادیانی کو قتل کر دیتا۔ تو کیا جب جج پوچھ رہے، ظاہر ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور عدالت بیٹھی ہوئی، اور جج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے واقعی ایسا کمنٹ دیا، بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا تم ایسا کرو جج صاحب، تم ابھی میرے سامنے نا نبوت کا دعویٰ کر کے دکھاؤ، میں تمہیں بھی قتل نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ مرزا تو مرزا رہ گیا، میں تمہیں بھی قتل نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے اور تم سمجھ رہے میں نے ایسے ہی بول دیا ہے کہ میں زندہ ہوتا تو اسے قتل کرتا، تم نبوت کا دعویٰ بھی میرے سامنے کر کے دکھاؤ، میں کمرہ عدالت سے تمہیں زندہ باہر نہیں جانے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت موجود نہیں، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی نبوت کا سایہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کفر پر مبنی ہیں۔
اللہ رحمت فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر، جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے نبوت کا مدعی تو کافر ہے ہی ہے، اس نبوت کے مدعی سے اگر کسی نے کوئی دلیل بھی طلب کر لی نا کہ تو اپنی نبوت پر دلیل دے دے تو یہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے دلیل طلب کی تو اس کا مطلب وہ شک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ شاید ہے شاید نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس یہ ایسا آپشن ہی نہیں ہے، وہ تارے توڑ کر بھی لے آئے گا تو ہم اسے نبی نہیں مانیں گے، وہ معجزے بھی دکھا دے گا تو اسے نبی نہیں مانے، اس لیے کہ یعنی دجال کے پاس کیا کیا کرتب نہیں ہوں گے دکھانے کے لیے، تو کیا ہم اس کی نبوت کی اسی خدائی کو مان لیں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. فلما جاءهم بالبینات، جب ان کے پاس وہ آ گئے واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا یہ بڑا کھلا جادو ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو مضامین آ رہے ہیں وہ بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے فوراً بعد کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آیت نمبر 7 سورہ صف کی آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بریک کے بعد جو ہے وہ آغاز کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.